جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں ہم لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے سوالات لے رہے ہیں. آپ کے بھی سوالات شامل کریں گے، پھر علماء کرام انشاءاللہ بعد میں اس کے جوابات دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ قضاء روزے لگاتار رکھنے ہوتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ قضا روزے لگاتار رکھنے ہوتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. شعبان کے پہلے 15 دن قضاء روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کس سے؟ جی شعبان کے پہلے 15 دن قضاء روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شعبان کے پہلے 15 دن. اچھا، شعبان کے پہلے قضا روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے 15 دن قضاء روزے رکھ سکتے ہیں پہلے یا نہیں؟ 15 دن میں قضا روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ چلیں انشاءاللہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ قرآن شریف مثلا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹھیک ہے، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. صحیح. تو کچھ لوگ کٹھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. نفیس سلمان گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. جی بھائی کیا سوال ہے؟ جی سر میں نے پوچھنا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض کا ہماری سیف وغیرہ ایسی ہوتی ہے جس میں شو ریک بنے ہوتے ہیں، تو اچھا اس میں جوتے رکھے ہوتے ہیں، صحیح. تو کیا وہ آگے پڑی ہوتی ہے اور ہم مسئلہ اس کے شور ایک سامنے ہوتا ہے، جوتے رکھے ہوتے ہیں، مصلی بھی ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. میں کھڑا ہو جاؤں گا اجازت. چل جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں پلیز، ٹی وی کا والیوم بند کریں. ٹی وی دیکھیں گے تو بات نہیں ہو پائے گی. السلام علیکم. چلیں یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی کوئی سوال ہے؟ جی میرے دو سوال ہیں چھوٹے سے. جی پوچھئے. نہیں کسی اور سے بات کر رہے ہیں. نہیں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. آپ بھیا ٹی وی کا والیوم بند کریں، میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں. سوری آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا اس لیے مسئلہ. میرا سوال ایک سوال تو یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے جی پھر آپ ٹی وی دیکھ والدہ صاحب کے لیے قرآن پاک پڑھ کے جمع کرتا رہتا ہوں. جی صحیح ہے. کی برسی پر اصالہ ثواب کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ درمیان کے اندر کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے قریبی کی، ٹھیک ہے، تو میں اگر اس میں اصالہ ثواب کر دوں 2 4 5 قرآن پاک، تو تعداد کم ہوتی ہے یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے سوال سے. اور دوسرا جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلا سوال یہ ہے جی کہ کیا اسموکنگ کرنے سے یا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو. اچھا اور کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو لازمی ہے؟ ہر نماز کے لیے وضو لازمی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بتائیں گے. ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، میں وہاں خارج ہو جاتی ہے. اچھا اس بار میں پوچھنا تھا بس کیا ہے نماز ہو دوران نماز ان کے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے. چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں پلیز، مجھ سے بات کریں. السلام علیکم. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وعلیکم السلام. ٹی وی تو نہیں چل رہا میرا. اچھا آواز آ رہی تھی. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی سہیل صاحب سے سوال ہے جی کہ میں اپنی میری مدر روزے نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں نے جو پیسے دیے ہیں وہ اس میں جو جس بندے کو مطلب دیے ہیں اس کا روزے رکھنا ضروری ہے یا ویسے ہی ہم جو ہے وہ پیسے کسی کو بھی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جس کو فدیہ دیا ہے کیا وہ روز کا روزے رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اچھا اور کیا سوال؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی شوہر جو ہے وہ ڈیورس کہتا ہے فون پہ اپنے لائر کو، اور پھر اس کے بعد مدر جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ اچھا نہیں دینی، تو اس پہ وہ اپنے لائر کو دوبارہ سے منع کر دیتا ہے. پہلے کہہ دیتا ہے اور پھر منع کر دیتا ہے. نہیں پہلے آپ کیا کہہ رہی تھی؟ لائر کو کال کی اور کہا کہ لائر کو شوہر کہتا ہے کہ میں نے ڈیورس دینی ہے، بعد میں وہ منع کر دیتا ہے مدر کو، لڑکی کی مدر ایگزیکٹلی کہ میں نہیں دینی. ہاں جی تو کیا اس سے ڈیورس ہو جاتی ہے؟ نہیں وہ لائر نے پھر دی ہے، لائر نے پروسیس کی ہے، ڈیورس فائل کی ہے. پروسیس ہونے سے پہلے جو ہے پروسیس ہونے سے پہلے وہ انکاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو سٹاپ کر دیں. سٹاپ کر دیں پلیز. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بتائیں گے آپ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب, میں گجرانوالے سے بات کر رہا ہوں, ساجد. جناب میں کراچی سے سلمان گل, کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب مرد کے پیچھے عورت کی نماز تراوی ہو جاتی ہے؟ مرد کے پیچھے عورت کی نماز تراوی بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا نماز تراوی کہا تھا آپ نے؟ جی جی تراوی کا حضرت میں سن رہا ہوں جی. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی کیا سوال؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے ہیں, ان کی سال کی کل آمدنی 3 یا 2 بوریاں چنے کی, ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے, میرا والد جو ہے ان کے ہمسائے ہیں, ان کی سالانہ کل آمدنی 2 یا 3 بوری چنے کی ہے, تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسرا سوال جی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غلام محمد بات کروں بالا کوٹ سے. جناب بالا کوٹ سے خیر مقدم ہے. آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ صبح کی جو سنتیں ہوتی ظہر کی جو سنتیں ہوتی ہیں, امام کے لیے پڑھنا ضروری ہے یا کہ نہیں؟ امام کے لیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. موقعہ سنتیں بالکل صحیح ہے, موقعہ. چلیں جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی والدہ میری بہت ہوئی ہے, میں نماز پڑھوں تو بعد درود شریف تسمیاں کر دیں, صحیح, بولو والا شریف پڑھنا, لمبو شریف پڑھ کے بخشنا انہوں نے کہ میں نے کوئی فائدہ ہے مطلب دسے گا مطلب. ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ, آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. سوال کیا ہے بیٹا آپ کا؟ بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور میری اولاد نہیں ہے. اچھا. اور ایک میرا اور سوال ہے, میری خالہ کا نا معدے کا مسئلہ ہے. اچھا. کافی زیادہ, ان کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا شرعی سوالات کا ویسے سیگمنٹ ہے میری بہن, اس میں فقہی سوال پوچھئے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. کوئی طلاق کا مسئلہ ہے, نماز کے احکامات ہیں, فرائض و واجبات ہے, روزے سے متعلق کوئی سوال ہے, تراویح سے متعلق کوئی سوال ہے, تو پلیز ماہ رمضان کو فوکس کرتے ہوئے. جی جی سحری افطاری کے سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہے, اس کے علاوہ فقہی شرعی کوئی بھی سوال ہو آپ وہ کیجئے. لیکن خدا را وہ جیسے خوابوں کا وہ ہے پروگرام, وہ حضرت کا الگ ہوتا ہے رمضان کے علاوہ, اسٹریٹ آف رمضان 12 مہینے پروگرام ہوتا ہے, وظائف کا پروگرام کرتے ہیں, تو وہ آپ جو ہے نا کوشش کیجئے کہ ہم فقہی سوالوں سے نہ ہٹیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ یار ابھی بار بار پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو نماز پڑھنا میرے لیے بڑے مشکل ہو رہے ہیں. اچھا 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 صحیح, قطروں کی بیماری یا مرض ہے یا آ رہے ہیں, تو چلیں بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے, پہلے بھی ریکارڈ کرایا تھا لیکن آپ لوگوں نے لیا نہیں ہے نا. چلیں آپ دے دیں گے, اب دے دیں گے. میرا سوال یہ ہے. پوچھئے. ہیلو, آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں یا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو شیئر بزنس ہوتا ہے اس میں بھی وراثت جاری ہوگی؟ شیئر بزنس میں بھی وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟ شیئرنگ بزنس سے مراد, اچھا شیئر بزنس مطلب نہیں, ایک تو اسٹاک شیئرز جو ہوتے ہیں, ہاں ایک وہ ہوتا ہے اور ایک بزنس ایسا ہوتا ہے شیئرنگ میں ہوتا ہے. ہاں مجھے بتائیے شیئرنگ بزنس یا شیئرز بزنس؟ چلی گئی وہ دونوں بتا دیے گا آپ دونوں. چلیں ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے جناب؟ چلیں. ہیلو. جی السلام علیکم. جی کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی کیا سوال ہے؟ آپ ٹی وی تو بند کریں میری بہن. میرا یہ سوال ہے, جی میرا یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر منہ سے تھوک آئے تو اس کو اندر نگل لے یا باہر پھینک دے؟ چلیں انشاءاللہ بتاتے ہیں. میں جوابات کی طرف آ جاؤں. مفتی صاحب ذرا جوابات کی طرف آئیے, پھر دیکھتے ہیں وقت بچا تو اور کالز لے لیں گے. جی ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ راشد صاحب نے باولپور سے پوچھا ہے کہ عام طور پر ہم افطار میں بیٹھتے ہیں تو فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس پہ ختم پڑا ہوا ہوتا ہے, تو پھر ہمارے جو پڑوس میں غیر مسلمز ہیں وہ آ جاتے ہیں, تو کیا ان کو کھلا سکتے ہیں؟ تو بالکل کھلا سکتے ہیں, اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے.
بلکہ اس نیت کے ساتھ کھلائیں کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائے. افطار کے لمحات میں دعا بھی کیا کریں اور ان کو ہدایت سے قریب کرنے کی کوشش فرمائیں تو کھا سکتے ہیں بالکل. ایک سوال یہ ہوا کہ مرد تراویح مسجد میں پڑھتے ہیں اور عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں, تو مرد تو تلاوت سنتے ہیں, عام طور پر ایک امام سب پڑھتے ہیں, تو عورتیں کیا پڑھیں؟ دیکھیں, اگر عورتوں نے, خواتین نے, ماں بہنوں نے اگر زیادہ صورتیں یاد کی ہوئی ہیں تو جو صورتیں یاد ہیں ترتیب کے ساتھ پڑھتی رہیں. اگر صورتیں نہیں یاد ہیں تو پھر کم از کم یہ کر لیں کہ آخر کی جو صورتیں سورہ فیل سے والناس اس کو یاد کر لیں اور ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتی رہیں, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ 2 منتھ کی بیبی ہے بہن کی اور وہ مدر فیڈ پر ہے, تو اس صورت میں روزے رکھنا, انہوں نے کہا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں, روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس وقت ہے کہ جب کمزوری ہو یا وہ بچی فیڈ کرتی ہو تو بہت زیادہ نکات آ جاتی ہو, تو اس صورت میں روزہ ایسی خاتون چھوڑ سکتی ہیں, لیکن جتنے روزے چھوڑیں گی بعد میں ایام منہیہ کے علاوہ ان کو قضا کرنی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی اس صورت میں کہ نکاحت طاری ہو, نکاحت طاری نہیں ہوتی تو پھر رکھ لیں زیادہ بہتر ہے, لیکن بہرحال اگر مدر فیڈ بچہ کرتا ہے تو اس صورت میں چھوڑنے کی اجازت بہرحال ہے. صحیح. عشاء کی نماز کا طریقہ, پہلے 4 فرض ادا کریں گے, پھر اس کے بعد 2 نفل, پہلے سنت غیر موقدہ ہے, 4 سنت غیر موقدہ, پھر 4 فرض, پھر 2 سنت, 2 نفل, 3 وتر, 2 نفل, اس طرح سے عشاء کی نماز ادا کی جائے گی. ٹھیک. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ سجدہ تلاوت بر وقت نہ کیا جائے جی تو کر سکتے ہیں سر؟ جی, سجدہ تلاوت اگر اس وقت نہیں کیا گیا تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. جب آپ کو یاد آئے آپ سجدہ تلاوت کر لیں. قرآن مجید فرقان حمید مکمل کرنے کے بعد 14 سجدے بھی ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں, اور جیسے ہی سجدہ تلاوت آئے اس وقت بھی سجدہ تلاوت ادا کیا جا سکتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب. جی. اچھا, اسی طریقے سے حالت روزہ میں جو بلغم آتا ہے, جی, تو جیسے منہ میں آیا پھر اندر لے لیا تو کیا حکم ہوگا؟ حالت روزہ میں اگر بلغم منہ میں محسوس ہو رہا ہے, اور ایک تھوک کے بارے میں بھی سوال کیا تھا, تو بار بار نکالنے میں الجھن ہوگی, تو اس لیے اگر وہ اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ روزہ نہ رکھیں, تو فدیہ دیں یا کھانا دیں, کیا ہے؟ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرے گا. فدیہ چاہے وہ کھانے کی صورت میں دے یا رقم کی صورت میں دے, ہر روزے کے بدلے میں اسے فدیہ دینا پڑے گا. صحیح. اچھا, قضا روزے لگاتار رکھیں یا گیپ دے کر رکھ سکتے ہیں؟ قضا روزے, کیونکہ قضا 11 مہینوں میں وہ جو 5 دن ہیں جن میں روزہ نہیں رکھنا, ان کے علاوہ ہر دن آپ قضا کر سکتے ہیں, اپنی آسانی کے مطابق آپ قضا کریں. بہرحال قضا یہ ہے کہ جتنا جلدی کریں اتنا زیادہ بہتر ہے. لگاتار بھی کر سکتے ہیں, بیچ میں گیپ دے کر بھی قضا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں شعبان کے پہلے 15 دن اگر قضا روزے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے, ایک سوال یہ ہوا کہ خاتون کا کہ مینسز بند ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ بغیر غسل کے شوہر کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یعنی غسل کرے. اس میں فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر 10 دن سے کم اس کی عادت ہے تو ایسی صورت میں مثال کے طور پر 5-6 دن, 7ویں دن یا 4 دن بند ہو گئے تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور اس کے بعد شوہر کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہو. اور اس میں پھر یہ ہے کہ 10 دن اگر مکمل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے تو یہاں پر بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ بغیر غسل کیے بھی شوہر کے ساتھ فزیکل ریلیشن میں آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ 10 دن پورے ہونے کے بعد بھی وہ غسل کرے اور اس کے بعد فزیکل ریلیشن کی طرف آئے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ اچھا جی, اس میں یہ ہوا کہ یعنی نکاح ہے اور اس میں ایک تو مہر کا ذکر بھی ایک مرتبہ, پھر دلہن کا نام نہ لیا جائے. دیکھیں, عام طور پر یہ سن لیجئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اعلنوا بالنکاح ولو بالدف, فرمایا کہ نکاح کا جو نکاح ہے نا یہ اعلان کے ساتھ کرو. اور مساجد میں جو ہے وہ نکاح کا جو ترغیب دی جاتی ہے, کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ تمام مسلمانوں کے سامنے نکاح کا فریضہ
سر انجام دیا جائے. اچھا اب کوئی خفیہ نکاح کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ خفیہ نکاح جائز تو ہوتا ہے کہ دو گواہ اگر ہوں, ایجاب و قبول ہو, اراکین پائے جائیں تو جائز ہوتا ہے, لیکن یہ نامناسب سی بات ہوتی ہے. اچھا اب میں ایک اور صورت بیان کروں گا کہ خدا نخواستہ کوئی جان کا خوف ہے, صحیح, کوئی مال کا خوف ہے, کوئی کہیں پر قبائل ہوتے ہیں تو قبائل کی دشمنی آپس میں ہوتی ہے, اگر ایسا کوئی خوف ہے اور اس صورت میں تھوڑا سا ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ سیپریٹ ہو کر سیکرٹ انداز میں نکاح کیا ہے, اس طرح کہ دو گواہ موجود ہیں, لڑکا لڑکی بھی آپس میں یعنی آمنے سامنے موجود ہیں, نکاح پڑھانے والے نے اگر یوں کہا صورت ہے, لڑکے کو دکھایا کہ بھائی یہ لڑکی ہے اور اس کا نکاح ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپ کو قبول ہے, وہ کہے قبول ہے, تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن لڑکی سامنے نہ ہو تو نام نہیں لیں گے تو کیسے پتہ لگے گا؟ اسی لیے غیر موجودگی میں نام لینا ضروری ہوتا ہے. سامنے بیٹھے ہوں یا لڑکا اور لڑکی آپس میں خود کہیں, لڑکا کہے بھائی میں نے آپ سے اتنے مہر کے عوض میں نکاح کیا, لڑکی کہے میں نے قبول کیا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا. اور مہر کا ایک مرتبہ ذکر کر لیا تو کوئی کافی ہے, نکاح اس میں منعقد ہو جائے گا. لیکن اگر لڑکی سامنے نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہوگا, سامنے بیٹھے ہوئے تو ایسی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب یہاں پہ تھوڑی سی ایک کنڈیشن اور بھی بتا دیجئے. ایک تو آپ نے بتایا قبائل کے جھگڑے ہیں, جان کا خطرہ ہوتا ہے, لوگ اپنی وہ بھی تحفظ کے لیے. اچھا ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں جوڑے آپس میں مگر کرنے نہیں دی جا رہی اور سچویشن خطرناک ہو گئی, اب انہوں نے اس طرح کر لی. ہاں وہ دیکھیں ہمارے پاس دارالفتاء میں ایسے کئی کیسز آتے ہیں. تو کوئی کورٹ چلے جاتے ہیں, کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ دوست یار سپورٹ کرتے ہیں, آ جانا بھائی ہم نکاح کرا دیں گے, ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں دو گواہ موجود ہیں, صحیح ہے, ایجاب و قبول ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن میں یہ ایسا مشورہ ہرگز نہیں دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ والدین کو لڑکا ہو یا لڑکی ہو, والدین کو اپنے اعتماد میں لیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں. بالکل اچھی بات. اچھا ایک سوال یہ بھی ہوا کہ 11 سال کا بیٹا ہے, ڈرتا ہے, تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں, اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اور بہن کہتی کہ کوئی بات دل میں ہوتی کہ مجھے اب یہ کام نہیں کرنا, پھر بھی ہو جاتا ہے, تو پکا ارادہ کریں گے تو نہیں ہوگا, پکا ارادہ نہیں کرتی تو پھر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. مفتی صاحب میں مزید سوالات کے جوابات آپ سے لوں گا انشاءاللہ. اس بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا جاتے جاتے بریک پر کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی جو جہاں پر رضامندی ہے اس کو فوکس کریں. بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی رضا کو مقدم رکھیں, لیکن ماں باپ کو ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس میں اگر کچھ عیب ہے, نقص ہے, تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے. بچوں کی پسند کا خیال بھی رکھیے, اس لیے کہ اس دنیا میں بے عیب صرف میرے نبی کی ذات ہے, یا فرشتے بے عیب ہوتے ہیں یا پیغمبر ہوتے ہیں, باقی بے عیب اور نقص کے بغیر کوئی نہیں ہوتا. کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی عیب پایا ہی جاتا ہے. تو لہٰذا باہمی اشتراک سے, محبت سے اس مسئلے کو حل کریں تاکہ وہ دوسری قسم کا جو کلچر ہے وہ کبھی بھی پروان نہ چڑھے. جیسا کہ ابھی حضرت نے کہا ہم سب اس کلچر کے خلاف ہیں. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء نعمت افطار میں. آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب, مفتی احمد منیر نورانی صاحب, تینوں حضرات علماء ہمارے ساتھ ہیں آج بزم علماء میں, اور آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کے دے رہے ہیں جوابات. جی حضرت. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ نماز کے دوران خارش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر نماز کے دوران خارش ہو تو ہلکے سے ہاتھ ہلا کے اسے کر لینا چاہیے, لیکن بار بار ریپیٹ کرنے سے بچنا چاہیے, کیونکہ اگر بار بار کیا جائے 2 سے زائد دفعہ تو وہ عمل کثیر کہلاتا ہے, اور نماز کے دوران عمل کثیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا تراویح میں جو گھر پہ پڑھتے ہیں تو چھوٹی صورتیں یا سورہ بقرہ کی آخری آیات تو کیا پڑھیں؟ جو لوگ گھر پہ تراویح کی سنت موقدہ کی ادائیگی کر رہے ہیں تو ان کے لیے اگر قرآن پاک یاد نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی بڑی آیات ہی پڑھیں. جو قرآن پاک کا حصہ یاد ہے اسی کو پڑھیں, اور اگر کم صورتیں یاد ہیں تو اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں کہ 20 رکعات مکمل ادا ہو جائیں. اچھا اسموکنگ سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اسموکنگ سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس میں کراہیت ہے کہ اگر اس کے بعد اگر نماز ادا کی جائے تو کلی کر لیں تاکہ وہ جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا علامہ صاحب, جو شور ہے کہ وہ سامنے رکھا ہوا ہے اور اس کے مطلب فرنٹ پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا ایک اور سوال ہے کہ نماز میں اگر ریح خارج ہو جائے جی تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں اگر ریح خارج ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ جائے وضو کر کے اس دوران بات نہ کرے اور وضو کرنے کی قریب والی جو جگہ ہے وہاں سے وضو کر کے واپس آئے. اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہیں سے بنا کر کے نماز کو مکمل کرے، اور اگر جماعت کے ساتھ ہے تب بھی پیچھے جہاں اس کو جگہ ملے وہاں کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز جو ہے جو جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا اس کو بنا کر کے مکمل کرے، اور اگر اس دوران امام کو پا لے تو امام کے ساتھ شامل ہو جائے ورنہ اپنی نماز مکمل کرے. اچھا وہ صاحب یہ بھی بتا دیے گا جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ وہ بعض اوقات یہ گیس کا جو ہے یہ مرض بھی ہے، مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، اب نماز تو پڑھ رہا ہے وضو بھی کر رہا ہے لیکن ہر نماز میں خارج. جی اس میں یہ ہے کہ وہ اگر گیس اتنی خارج ہو رہی ہے کہ جیسے 2-4 منٹ بعد خارج ہو رہی ہے، یعنی یہ ہے کہ فرض نماز کا جو وقت ہے اس سے پہلے ہوا خارج ہو رہی ہے یا قطرے گر رہے ہیں تو اس کو شریعت میں معذور تصور کیا جاتا ہے، تو اس کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی حضرت. اچھا جی اب ایک سوال یہ ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ کیسا ہے؟ بھائی نے یہ سوال کیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز اپنے اوقات میں فرض کی گئی ہے، تو پھر 2 نمازوں کو جو جمع کر کے پڑھتے ہیں کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے. فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. صرف اور صرف عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع فرمایا. اچھا آج بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہے کہ اگر سب لوگ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ ظہر عصر ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھیں گے، اگر انفرادی پڑھ رہے ہیں تو پھر علیحدہ پڑھیں گے. اسی طریقے سے اسی دن یعنی یوم عرفہ کے دن رات میں جب حاجی جاتا ہے مزدلفہ تو غروب آفتاب کے بعد وہ نماز مغرب نہیں پڑھتے بلکہ مزدلفہ جانے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب عشاء ملا کر پڑھتے ہیں. وہ بغیر کسی شرط کے، کوئی اکیلے بھی پڑھ رہا ہے تو مغرب عشاء کے وقت میں ملا کر پڑھے گا. اس کے علاوہ کہیں پر بھی 2 نمازوں کا جمع کرنے کا حکم نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ کہیں سفر پر جاتے ہیں تو سفر پر جانے سے پہلے 2 نمازیں ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان 2 مواقع کے علاوہ کہیں پر بھی نماز جمع کرنے کا ذکر نہیں، جمع کرنے کا حکم نہیں ہے. اچھا اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ طواف شروع کیا ہے تو طواف شروع کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جب آپ طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود کی سیدھ میں آتے ہیں اور سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں اس خانہ کعبہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں، چکر کی نیت کرتا ہوں، تو قبول فرما، اسے آسان فرما. پھر اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھ اگر حجر اسود سے قریب ہیں تو ٹھیک ہے، حجر اسود سے دور ہیں تو تب بھی استلام کرنا ہوگا. دونوں ہاتھ جو ہے وہ حجر اسود کی جانب کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے اور اس کے بعد طواف سٹارٹ کر دیجئے اور پھر آپ کو 7 چکر طواف کے لگانے ہیں. تو شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھنا ہوتا ہے. صاحب یہی بتا دیں ذرا کہ حجر اسود کے لیے لوگ جو ظاہر مٹ بھیڑ ہوتی ہے اور 8-10 مرتبہ میں کہہ دوں کہ اگر آپ حالت احرام میں تو آپ قریب جا کر ہاتھ نہ لگائیں، اس میں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ پر دم واجب ہو جائے گا، تو دور سے استلام کریں یہ زیادہ بہتر ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ طواف بھی کر رہے ہیں، نفلی طواف بھی کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے 10 بندوں کو یوں کیا اور جا کر حجر اسود کو بوسہ دے دیا تو بھی کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے نقصان کیا بلکہ کسی کو تکلیف پہنچایا. بغیر یہ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تکلیف پہنچا کر تو پھر اس سے بہتر یہ کہ دور سے استلام کر لیجئے، وہ آپ کے لیے کافی ہے. اچھا اس کے بعد کہا کہ اپنی والدہ کے لیے قرآن جمع کرتے ہیں اور برسی پر ایصال ثواب کرتے ہیں. اس سے پہلے اگر کسی اور کے لیے ایصال ثواب کر دیا تو پھر کیا حکم ہے؟ وہ کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی یہاں کمی نہیں ہے، آپ ایصال ثواب کرتے رہیں، پوری دنیا والوں کو کریں، کسی کو بھی کریں، جو بھی مسلمان ہے اللہ رب العالمین آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. ایک سوال یہ کہ کہتی ہیں کہ ماں جو ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی تو فدیے میں جو ہے وہ کیا دینا چاہیے؟ تو یہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اگر والدہ روزے نہیں رکھ سکتی تو فدیہ آپ کو ہر روزے کے بدلے میں ادا کرنا ہوگا. والدہ کے روزوں کے بدلے میں فدیے میں رقم بھی دے سکتے ہیں جو کم از کم 300 بنتی ہے اور ایک مسکین کو 2 وقت کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. تو دونوں صورتیں جائز ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہوا کہ نماز کے بعد مرحومہ والدہ کے لیے پڑھ کر بخشنا. جی جی دیکھیں یہ ایصال ثواب ہے اور ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے. نماز پڑھیں یا کوئی بھی نیک کام کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ یہ عبادت آپ کے لیے ہے اور اس کا ثواب میں مرحومین کو ایصال کرتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ضرور کیجئے اور اپنے لیے بھی جمع کیجئے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ مہندی لگا کر وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی مہندی کے اندر کوئی ایسی تہ نہیں بنتی کہ آپ کے جسم تک پانی نہ پہنچ سکے, اس لیے مہندی لگانے کے بعد وضو ہو جاتا ہے. کچھ مہندی ایسی آتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ جرمدار ہوتی ہیں, تو اس کا حکم بتا دیں. جی اگر باقاعدہ اس کی تہ بنتی ہے اور کھال تک پانی نہیں پہنچ پاتا تو پھر تو اسے الگ کرنا پڑے گا, جدا کرنا پڑے گا اور پھر وضو کرنا پڑے گا. لیکن عام طور پر جو مہندی کثرت سے استعمال ہوتی ہے تو اس کا صرف رنگ ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے, تو اس طرح سے وضو ہو جائے گا. اچھا ہمسائے کی آمدنی جو ہے وہ سالانہ 2 یا 3 بوری چنے کی ہے, تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں علامہ صاحب؟ جی دیکھیں ہمسایہ اگر اس کی آمدنی جیسے بتا رہے ہیں یہ تو بالکل کم آمدنی ہے. ہمسایہ یا کوئی بھی اگر مسکین ہے, فقیر ہے, تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں کسی کو بھی؟ جی کلمات خیر پڑھ کے اپنے مرحومین کو, کسی کو بھی آپ کسی مسلمان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ لائر سے کسی شوہر نے سلمان بھائی یہ کہا کہ جی میری بیوی کو طلاق لکھ کر بھیج دو, ٹھیک ہے نا, مطلب ذکر کیا کہ بھائی طلاق لے کر بھیج دو اور اس کے بعد پروسیس کر دو, لیکن اس کے بعد فوراً منع کر دیا. دیکھیں اگر یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بھیج دینا اور اس کے بعد منع کر دیا تو بظاہر جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق انہوں نے نہیں دی, ٹھیک ہے نا. یہ ہم بظاہر کا حکم بتا رہے ہیں جو آپ نے بتایا, اصل میں کیا ہے, شوہر نے کیا بولا ہے, کیا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. جو آپ نے بتایا اس پر حکم بتا دیا کہ اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی, کہ اس نے روک دیا ہے اور طلاق واقع نہیں کی ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے طلاق کے معاملات میں کہ آپ کسی شہر میں بھی رہتی ہیں, قریبی دارالفتہ میں چلے جائیں شوہر کو لے کر, تو وہاں پر یہ مسئلہ بیان کریں تاکہ صحیح وضاحت سے مسئلہ معلوم ہو جائے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ مرد کے پیچھے عورتوں کی جو ہے وہ نماز تراویح ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر کسی مسجد میں باقاعدہ بڑی مسجد ہے اور وہاں پر پردے کا بھی اہتمام ہے تو پھر وہاں پر اگر خواتین پردے میں جاتی ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ, اور حافظ یعنی جو امام ہے وہ مرد ہے, اس کے پیچھے تراویح پڑتی تو ہو جائے گی, اس میں کوئی شریک بات نہیں. بلکہ اس کے علاوہ بھی گھریلو خواتین کہیں پر ہیں یعنی محرم ہیں, ایک جو ہے وہ مرد ہے وہ اپنے یعنی محرم کو پڑھا رہا ہے تو اس وقت بھی ہو جائے گی, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے سوال ہوا کہ ظہر کی سنتیں امام کے لیے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ظہر کی جو پہلے 4 سنتیں ہیں یہ بھی سنتیں موقدہ ہیں, اس کے بعد جو سنتیں یہ بھی سنتیں موقدہ ہیں, تو یہ پڑھنا ضروری ہے. ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا تو برا ہے, گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن 2 سے زائد مرتبہ اگر آپ نے چھوڑا تو گناہگار ہوں گے. تو جس طرح عام مسلمانوں کے لیے وہ پڑھنا ہے تو امام کے لیے بھی ظاہر ہے کہ وہ اوپر سے نہیں آیا ہے, امام کے لیے پڑھنا ضروری ہے, اسے پڑھنی چاہیے. اچھا پھر ایک سوال یہ ہوا کہ نماز کے بعد مرحومہ والدہ کو پڑھ کر بخشنا تو بالکل بخش سکتے ہیں, اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. شادی کو 7 سال ہوئے اولاد نہیں ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 پڑھیں, فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ. میدے کا مسئلہ ہے تو سورہ طارق پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور دم کے بعد پانی پئیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا ابھی, لیکن یاد رکھیں کہ بار بار کوئی عذر لاحق ہے, چاہے وہ ری آتی ہے, پیشاب کے قطرے آتے ہیں اور اس طرح آتے ہیں کہ آپ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, تو اس صورت میں آپ شرعی معذور کے حکم میں, پھر حکم یہ ہوگا کہ ایک وقت کے لیے آپ وضو کریں, پھر اس وضو کے ساتھ آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس عذر کے علاوہ کوئی اور عذر لاحق ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن وہی عذر ہے ری کا خارج ہونا ہے, پیشاب کے قطرے, تو پھر وضو میں فرق نہیں پڑے گا, آپ پڑھتے رہیں. لیکن جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہوگا, نئی نماز کا وقت شروع ہوگا, تو آپ کو نئے سرے سے پاک ہو کر وضو کرنا ہوگا. اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ شیئرز یا شیئرنگ کی جو بزنس ہے تو اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟ اب شیئرز کا کاروبار قطع نظر کہ وہ حلال ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, اور شیئرنگ یعنی
چند لوگ مل کے کاروبار کر رہے ہیں، چاہے کسی صورت میں بھی ہو، اگر اس بندے کا انتقال ہو جائے تو یہ ساری چیزیں اس کی وراثت میں شامل ہوں گی اور وارثین کو پہنچائی، یعنی وارثین میں سے ہر وارث کو شریعت کے مطابق حصہ عطا کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہوا کہ حافظ قرآن کا تراویح میں دعا کو ضوا پڑھنا، یاد رکھیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے مطابق پڑھنا ضروری ہے، اس کے مخرج سے ہٹا کر پڑھیں گے تو یاد رکھیں کہ پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جو دعا کو ضوات پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ علماء کا فتویٰ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ روزے کے بعد الٹی ہو گئی تو اب کیا کیا جائے؟ الٹی چاہے جتنی بھی بلا اختیار ہو جائے تو اس میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے صبح ہو، چاہے دوپہر میں ہو، چاہے شام میں ہو، روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ جان بوجھ کے الٹی کی ہے تو منہ بھر کر اگر ہے تو تب روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ جان بوجھ کر الٹی کی اور اس میں بھی منہ بھر کر نہیں تو روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ نیت نہ کرے اور روزہ رکھے۔ عام طور پر اگر کوئی سحری کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں نیت ہوتی ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر سحری کر رہا ہے تو دل میں نیت ہوتی ہے، زبان سے نہ کہ روزہ ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی کی نیت ہے ہی نہیں، اصل نیت ہی نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ جو ہے وہ ایک بھابھی ہیں ہماری، تو وہ ان کے جو ہے وہ بچے کو بھی لے کر چلی گئی ہیں، بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، تو بس آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین اس بچے کو آپ سے ملا دے، ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ یا اور اس کے علاوہ کہا کہ زیور گم ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو یا جامع یا اللہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ پیریڈز کے دوران روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میری بہن یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، بالکل نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور پیریڈز آ گئے تو روزہ ختم ہو جائے گا، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جتنے بھی روزے چھوٹے ایام منیہ کے علاوہ آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ صحیح فرما رہے ہیں، عجیب و غریب سوال ہے، کیونکہ عام سے عام فہم ذہن بھی یہ جانتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی صورت ہو جاتی ہے خواتین کے ساتھ تو وہ ایام مخصوصہ میں ان کا روزہ نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود سوال ہے، چلیں کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب، نماز شروع کرتا ہوں تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ایک شک ہوتا ہے، تو شک کی بنیاد پہ کیا کرنا چاہیے، یا پکا یقین ہو تو کیا ہو؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ وہم ہوتا ہے تو اس وہم کو زائل کرنے کی کوشش کریں، اور صرف وہم ہونے کی وجہ سے، شک کی وجہ سے ناپاکی کا نہ حکم ہوگا نہ نماز خراب ہوگی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اگر یقین ہو تو پھر جی، اور اگر یقین ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں رہے گی، آپ وضو کریں، صاف کپڑے پہنیں اور پھر دوبارہ نماز ادا کریں۔ جی علامہ صاحب، روزے کب فرض ہوتے ہیں؟ روزے کس عمر میں؟ کب فرض ہوتے ہیں، کس عمر میں فرض ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان سمجھدار ہو جائے اور روزے کے معاملات کو سمجھے، قریب البلوغ ہو جائے اور روزہ رکھ سکتا ہو تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ ویسے تو بالغ پہ فرض ہیں، لیکن احتیاطاً جو قریب البلوغ ہے علماء نے کہا اس کو بھی رکھنے چاہیے۔ ویسے جو ہے ابتدائی طور پر روزہ جو ہے وہ بالغ پہ فرض ہوتا ہے۔ یہ مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، جس طرح فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا کہیں، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کر کے پڑھائیں، تو بچپن سے سمجھدار ہو جائے تو ان کی عادت بنوانی چاہیے۔ لیکن بالغ ہونے پر ہی عام طور پر لڑکیاں 11 سے 13 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں، لڑکے 13 سال 14 سال یعنی 12 سے 15 سال تک بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کی عمر 15 سال پہنچ جائے تو اب فرض ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے سمجھدار ہو جاتا ہے اور روزہ برداشت کر سکتا ہے، اس کو رکھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے ان جنرل فرمایا کہ 15 سال چونکہ میکسیمم اس کا نمبر ہے اور آج کل ایسا ہی ہے، سمجھدار ہو جائے تو اس کی عادت کے لیے رکھوائیں۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب شکریہ، مفتی صاحب شکریہ، آپ تینوں تشریف لائے۔ بلکہ انشاءاللہ ہمارے کوئز کے سیگمنٹ میں بھی حضرات علماء ہمارے ساتھ ہوں گے، سرپرستی فرمائیں گے۔ اذان عصر براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے دیں گے فخر پاکستان جناب الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ ملتا ہوں آپ سے اذان عصر نماز عصر کی ادائی کے بعد کوئی سیگمنٹ میں انشاءاللہ اس بریک کے بعد۔ اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا